ہاں شاہد صاحب بہت مہربانی، آپ نے بہت زبردست قسم کا سوال چھیڑا، لیکن آپ نے اپنا انٹرو میں کہا کہ کون پرسان حال ہوگا۔ پرسان حال کا جو امید ہے وہ دو ہے۔ ایک تو ہمارا رب پرسان حال ہے، اس پر ایمان اور یقین ہے۔ دوسرے جن کا ڈیوٹی ہے پرسان حال وہ ہے سی بی اے۔ الیکشن ہوتے ہیں سی ڈی اے میں، 4 گروپ ہے، وہ الیکشن کرتے ہیں، اور اس میں جو ونر گروپ ہوتے ہیں اس کو پھر بولتے ہیں سی بی اے، اور وہ سی بی اے کو بولتے ہیں کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ۔ ان کی ڈیوٹی ہے، جب سی ڈی اے پابند ہے اس کام کا جب تک وہ سی ڈی اے کو سی بی اے کو اعتماد میں نہ لے۔ میں پہلی بار حیران ہوں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتے؟ الیکشن اس ملک کے درمیان ہوتے ہیں، حکمران اٹھ لوگوں سے اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نوکری آپ کے بچوں کو لیے دوں گا، ترقی دوں گا، خوشحالی کروں گا، اور اس ملک کے لیے نظام بہتر کریں گے۔ اور پھر جس ڈپارٹمنٹ میں یونین ہوتے ہیں وہ بھی اسی اسرے پہ لوگوں سے اٹھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے پروموشنیں کریں گے، آپ کے بچے بھرتی کرائیں گے۔ ہر بندے کا ظاہرہ پریشانی ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں، میرا بیٹے پڑھ ریکارڈ ہے وہ نہیں۔ اب گورنمنٹ اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی مار رہے، آج نہیں تو 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد تو سال الیکشن آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال آپ نے کہا کہ پرسان حال کون ہوگا؟ پرسان حال ہوگا اس پاکستان کا 25 کروڑ عوام۔ 25 کروڑ عوام، جیسے آپ کو تکلیف پہنچے اور مجھے تکلیف پہنچے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو خدا کے لیے یہ تمام لوگوں تک پہنچاؤ جتنا سے زیادہ ہے۔ یہ صرف شاہد حسن آپ کا ذاتی معاملہ ہے نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ بولو کیسے؟ وہ اسی طرح کہ یہ ہے دارالخلافہ۔ دارالخلافہ پورا پاکستان کا ہے، 4 صوبوں کا اس میں حصہ ہے، پھر گلگت بلتستان کا اس میں حصہ ہے، پھر اس میں کشمیر کا حصہ ہے، یہ سارے ملا کے یہ 6 فریق ہو گیا۔ گورنمنٹ اگر سی ڈی اے اور سی ڈی اے اکیلا اس کو صرف انہوں نے لیٹر اور بورڈ میٹنگ یہ کر سکتے، وہ ختم نہیں کر سکتے۔ سی ڈی اے کے والی وارث بہت ہے، سی بی اے ہے۔ اول تو یہ سی بی اے کے منہ پر تماچا ہے کہ اگر تم لوگوں سے چاندہ لے رہے ہو، تم منتخب ممبر ہو، تم نے وہاں اتنا دفتر کھولا ہوا ہے، اپنا آپ کو بہت بڑا قابل لیڈر سمجھتے ہو، اپنا آپ کو جو نا بہت بڑا، اور حکمرانوں کے ساتھ اور یہ سمجھتے کہ میرا دنیا کی ہر پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ اسلام آباد کا نیر بخاری تو کہتا ہے میرا جیب میں ہے، خورشید شاہ میرا دوسرا جیب میں ہے، پرویز اشرف میرا تیسرا جیب میں ہے۔ یہ آپ کے بقول کہہ رہا ہوں، اور آپ روڈ لوگوں کو دکھا رہا بھی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ پر ڈاکٹر فضل چودھری و فلانا ڈے گا، وہ آپ کے جناب دوسرا جیبوں میں ہے۔ تو پھر یہ کون یہ حرکتیں کر رہے؟ یا تو چودھری یاسین بتا رہے کہ آپ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یا اس پہ آپ نے ایک زوردار آواز اٹھانا ہے۔ مجھے امید ہے میں مخالفت برائے مخالفت بات نہیں کروں گا، مجھے 100% آپ سے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ آپ قانونی آدمی ہے، قانون کو سمجھنے آدمی والے اور حق پہ لڑنے والا آدمی ہے۔ آپ نے یقیناً عدالت سے رجوع کیا ہوگا، یا اسٹے لیا ہوگا، یا اسٹے لیتا ہوگا، یا کوئی قانون کا مشورہ، قانون کا سہارا یا اسمبلی کا آپ نے یا لیا یا لینا ہوگا، لیکن لینا پڑے گا۔ دوسری بات، اپوزیشن پر ذمہ نہیں ہے، میں ایک ذمہ دار بندے کی حیثیت سے میں سی ڈی ایم پلس یونین کے سربراہ سے، آپ نے اس معاملے کے پلاٹ کے معاملے میں، بچے کی برسی پہ معاملے میں جس طریقے پر آپ نے دعوت دیا، ہم آپ سے 2-4 قدم آگے ہوں گے، لیکن ایک شرط ہے، آپ کے بلاوے میں مخلصی ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، ایمانداری ہونا چاہیے، اس میں ڈرامہ بازی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عزت کمال ہے، وہ کیا نام ہے، عزت خان ہے، وہ امان اللہ خان ہے، وہ شباب بخاری ہے، کوئی بھی سی ڈی اے کا فرد ہے، میں پھر اس کو غیرت مند اور عزت مند نہیں سمجھوں گا کہ وہ آپ کے دائیں بائیں شانے بشانہ کھڑا نہ ہو جائے، بشرطے کہ آپ کا دعوت نامہ غیرت والا ہو، عزت والا ہو اور شان والا ہو۔ وہ کام نہ کرو، وہ جو لمبا تلنگا کرتا ہے، وہ کیا نام ہے سیکریٹریٹ والا، تو اس کا کام نہ ہو۔ ایک ہو یہ بات۔ دوسرا بات ہے، میں حقیقت بات پر گورنمنٹ، یہ ہمارا 25 کروڑ عوام وزیر اعظم پاکستان، آپ سے سوال ہے، زرداری صاحب آپ سے سوال ہے، بلاول صاحب اگر آپ وزیر اعظم کو امیدوار ہے آپ سے سوال ہے، مریم نواز صاحب اگر آپ وزیر اعظم کو امیدوار ہے آپ سے سوال ہے۔ آپ لوگوں کو صرف غریب ہی ملا ہوا ہے، غریب نہیں ہے، غریب اور امیر کی بات نہیں ہے، 2 طبقوں کی بات ہے۔ ایک ہے ضرورت سے زیادہ پاور والا،
اور ایک ہے ضرورت سے زیادہ کمزور. پاور والا کا طاقت والا کا ہر ناجائز کام جائز ہو جاتے اور کمزور کا ہر جائز کام ناجائز ہو جاتے. آپ مجھے بتا دیں اگر یہ اتنا ضروری ہے تو 100% CDA کا یہ 3,500 بندوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ 3,500 بندے جو ہے نا, خدا کی قسم ایک وفاقی وزیر ختم کرو, یہ 3,500 لوگوں کا گھر کا چولہا چل جائے گا. 2 وزارتیں ختم کرو 6,000 کا چل جائے گا. یہ جو آپ نے 35% کوٹا ڈالا ہوا ہے, یہ کس آئین نے ڈالا ہوا ہے؟ یہ تو مشرف صاحب نے ڈالا ہوا ہے. اس وقت تو جناب جمہوریت تھا ہی نہیں. کیا آپ اپنے بیگمات کو, اپنی بیٹی کو, اپنا عزیزوں کو, اپنا رشتہ داروں کو خوش کرو؟ یہ 35% کوٹا عورتوں کا فوراً ختم ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے سینٹ کا ایوان بالا 104 بندے بنائے تاکہ آپ کا دندہ چلے, ارب روپے چلائے, اپنا حکومت چلائے, اس کو فوری طور ختم کرو. اس میں سے 80 بندے نکالو, 24 بندے چھوڑ دو. یہ جو ہے آپ نے اسمبلی میں 342 کا کیا, اسلام آباد کا یہ 3 بندے, صبر کرو, ابھی آپ نے ایسے تار چھیڑا, مجھے آپ کو آدھا منٹ دینا ہوگا. یہ جو اسلام آباد کی 3 مشتنڈے ممبر پھر رہے, یہ ان کا کام ہے آواز اٹھانا, لیکن انہوں نے تو لیا ہی نہیں ہے, وہ تو چور دروازے سے آئے. یہ فضل چودھری کا کام ہے. مجھے بتائے فضل چودھری, کلمہ پڑھے, پینے کا پانی تیرا ذمہ داری نہیں ہے؟ تو کیا تیرا بنگالے والا میں پینے کا پانی ہے؟ تیرا علاقے برکاؤں میں پینے کا پانی ہے؟ گیس کا میٹر ہے, بجلی کا میٹر ہے؟ خرم نواز تو بتاؤ, کلمہ پڑھ کے تمہارا علاقے میں پینے کا پانی ہے, گیس کا میٹر ہے, بجلی کا میٹر ہے؟ انجم عقیل تم بتاؤ, آج تصویر لگا نواز شریف کے ساتھ جو اس نے بڑا تیر مارا ہے, تیل سستا کیا, تیل مہنگا بھی تو اسی نے کیا. تمہارا علاقے میں وہاں پر کوئی گیس کا میٹر ہے, بجلی کا میٹر ہے, پانی ہے؟ اب یہ عوام بول پڑے گا, اب عوام اسی طرح نہیں چھوڑے گا. یہ اسمبلی 342 کا فوراً ختم کرو, ان میں 40 چھوڑ دو, 300 کو ختم کرو. رہا صوبائی اسمبلی, کسی میں 150 بندے ہیں, کسی میں 200 بندے, ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ ہمارے لیے کوئی خیر نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کوئی بہتری نہیں کر سکتے, الٹا ہمارا سر کے اوپر بوجھ بنتے. دوسرا مجھے بتاؤ, ابھی جو 30 سال نوکری کر کے حسن اقبال پروفیسر بہت بڑا وزیر ہے, یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ یہاں 300 بندوں کا ویکنسی خالی کرو. اس نے اپنا بہن کو پبلک سروس کمیشن کا گریڈ 22 میں نہیں لگوائے 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ. کس نے ان کو اجازت دیا؟ اسی گریڈ 22 کا ملازمے کا نوکری جو ہے نا, وہ یہ 3-3.5 لاکھ لوگوں کو پورا کر رہے. میں بھی تھوڑی دیر بعد چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے جناب وقت سے پہلا اپنا بہن کو ریٹائر کیا, اس لیے یہ وزیر آئے. دوسرے کو پارشن دیتا تھا, چامت ناچے ہے. اس وقت انجم عقیل کے در تھے جب آپ کے وزیر اعظم نے تیل کو 80 روپے مہنگا کیا. اب بھی 300 پر بیچ رہے, 300 نہیں 150 پر لاؤ, بیچ میں سے ابھی بھی 150 روپے تم لوگ کھا رہے. ہم اس چیز کو مسترد کرتے, ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. چوکیداری, بیلداری, یہ مالی توپ, یہ ڈرائیوری, یہ جناب اسسٹنٹ, یہ UDC, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر, یہ غریبوں کا نوکری ہے, یہ مزدوروں کا نوکری ہے, یہ پورا پاکستان کا 25 کروڑ عوام کا نوکری ہے, 4 صوبوں کا نوکری ہے, گلگت بلتستان کا ہے, آزاد کشمیر کا ہے. سب لوگوں کو چاہیے کہ کڑے ہو جائے. اور چیئرمین CDA بورڈ ممبران, آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دوسرا کے رزق پہ لت مت مارو, ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیرتی بادشاہ ہے, تمہارا منہ سے نوالا چینے گا, تم کو پتہ ہی نہیں لگے گا. یہ زندگی بہت مختصر ہے. انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرا کے منہ میں نوالا ڈالے. آج قبول نہیں ہوتے, عمرہ قبول نہیں ہوتے اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے, اگر اس کے گھر میں پاکا ہے. تم لوگ تو خوش و خرم ہو, اپنے 6 گاڑی رکھا ہوا ہے, اپنے گیسٹ ہاؤس سے رکھا ہوا ہے, اپنا 6 نوکر رکھا ہوا ہے, اپنا جناب تمپو کے کار ہے. میں پھر کہتا ہوں, ان کو وان کرتا ہوں کہ 4 صوبوں کا اسمبلی کا اگر ضروری ہے, پھر اس اسمبلی میں یا عوام سے بھی ڈیبیٹ کرو. بلاؤ اس اسمبلی میں, یہ ہمارا خون پسینے سے بنا ہوا ہے, ہمارے MNA سے بنا ہوا ہے. کیا یہ اسپیکر اتنا عقل مند ہے, یہ وزیر اعظم اتنا عقل مند ہے, یا اپوزیشن لیڈر اتنا عقل مند ہے؟ پورا پاکستان کا 10,000 آدمی کو بلاؤ,
عوام کو بلاؤ, اسمبلی میں بلاؤ, 3 دنوں سے ڈیبیٹ کر لو کہ ہم اس ملک کو کسی اچھی طرف لے کے جانا چاہتے, خوشحالی لے کر آنا چاہتے, ترقی لے کر آنا چاہتے. اب بھائی دوسرا ملکوں کو ہم آپ کو سلام کرتے, آپ نے جناب ایران کا اور امریکہ کا ثالثی کیا, اس کا راضی نامہ کیا, اب دو ناتوں سے آپ کو سلام کرتے, عزت آپ کو ملے, چوڑے ہم پھرتے, چمار حکمرانوں کو عزت ملے. تو آپ اپنے غریبوں کو بھی کوئی عزت دو, مسکینوں کو بھی کوئی عزت دو, اور دوسرا جو جلے سڑے لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف دو, ان کو نوکری دو. اس کو وزیر اعظم کو نوٹس چاہیے کہ سی ڈی اے کو تنبیہ کر دے کہ اپنا سرکولر فوراً ختم کر دے, فوراً ختم کر دے, فوراً ختم کر دے. یہ بے چینی ختم کرے, یہ بے چینی ختم کرے, کیونکہ اسلام آباد دن پر دن بڑھتا ہی جا رہے, اسلام آباد دن پر دن بڑھتا ہی جا رہے. جب اسلام آباد آدھا تھا تو 15,000 ملازم تھے, اب 8,000 رہ گیا. ہم اسی کے ساتھ کہ ہمارا 25 کروڑ عوام کا اور خاص سی ڈی اے ملازمین کا پرزور مطالبہ ہے کہ فوری طور سی ڈی اے چیئرمین اوش کے ناخن لے, فوراً بورڈ میٹنگ بلائے اور اس سرکولر کو غیر قانونی کرے, ناجائز کرے, اس کو فوری طور ختم کرے. اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. پاکستان زندہ باد.